حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور عظیم نبیوں میں سے تھے۔ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کی اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا جو ہدایت کا راستہ چھوڑ چکی تھی اور کھلے شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں لوگ بال نامی بت کی عبادت کرتے تھے، اس کے آگے جھکتے، نظریں مانتے اور اسے ہی رزق دینے والا سمجھنے لگے تھے۔ حضرت الیاس نے اپنی قوم کو نہایت درد، شفقت اور جرات کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس بت کو پکارتے ہو جو خود تمہارا محتاج ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے؟ آپ نے قوم کو بار بار سمجھایا کہ زمین و آسمان کا نظام صرف اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ بارش، رزق، زندگی اور موت سب اسی کے اختیار میں ہے۔ مگر قوم کے سردار اور طاقتور لوگ حق سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ حضرت الیاس کا مذاق اڑاتے، آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے اور کہتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ قوم کی اس مسلسل نافرمانی اور سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت آزمائش نازل فرمائی۔ اللہ کے حکم سے کئی سال تک بارش بند ہو گئی، زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، بھوک اور پیاس عام ہو گئی۔ لوگ بتوں کے آگے گڑ گڑاتے رہے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ بت نہ سن سکتے تھے نہ مدد کر سکتے تھے۔ اس سخت وقت میں حضرت الیاس نے صبر، توکل اور ثابت قدمی کی عظیم مثال قائم کی۔ آپ نے کبھی حق کہنا نہیں چھوڑا۔ آپ نے قوم کو بتایا کہ یہ قحط اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے تاکہ لوگ شرک چھوڑ کر توحید کی طرف لوٹ آئیں، مگر بدقسمتی سے اکثر لوگ پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہے۔ جب قوم نے ہدایت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کو وہاں سے کنارہ کش رہنے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ نے آپ کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیا اور آپ حق پر قائم رہتے ہوئے دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ رہے۔ حضرت الیاس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ نبیوں کو سب سے پہلے اپنی ہی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آزمائش میں صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آج بھی ہر دور کے انسان کے لیے زندہ ہے۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر دنیا، مال، طاقت یا کسی اور سہارے پر بھروسہ کریں گے تو انجام کار نقصان ہی ہوگا۔ نجات صرف اللہ واحد کی عبادت، اطاعت اور توکل میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت الیاس کے صبر، استقامت اور توحید کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔